السلام علیکم۔ صوفی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے سنا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے؟ چلیں آج ہم کشف المحجوب جیسی عظیم کتاب کی روشنی میں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے، آخر یہ صوفی ہے کون؟ یہ لفظ جتنا عام ہے نا، اتنی ہی اس کے گرد غلط فہمیاں بھی ہیں۔ چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے اس لفظ کے ظاہری معنوں پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی یہ نام آیا کہاں سے، عام طور پر اس کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے۔ دیکھیں اس کے بارے میں عام طور پر 3 مشہور باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ نکلا ہے صوف سے، یعنی اون، کیونکہ یہ لوگ بہت سادہ اونی لباس پہنتے تھے۔ پھر دوسرا خیال ہے کہ یہ لفظ صف سے ہے، صف یعنی قطار، مطلب وہ لوگ جو خدا کے حضور پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بہت ہی اہم رشتہ اس کا جوڑا جاتا ہے اہل صفہ سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اپنے آپ کو پوری طرح سے علم اور عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ لیکن کیا بات صرف لباس کی ہے یا صف میں کھڑے ہونے کی؟ نہیں، اصل نقطہ جو اس کی روح ہے وہ اس سب سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ سب تو بس ظاہری چیزیں ہیں، حقیقت تو اس کے پار چھپی بھی ہے۔ تو پھر اصل حقیقت ہے کیا؟ یہاں پر آ کر تصوف کے تمام بڑے عالم ایک بات پر متفق ہیں کہ اس کی اصل جڑ، اس کی بنیاد ایک لفظ میں ہے، صفا، یعنی دل کی پاکیزگی۔ یہی وہ فاؤنڈیشن ہے جس پر یہ پورا روحانی سفر کھڑا ہے۔ صفا کا مطلب صرف صاف ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دل کا ہر غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جانا۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان کا دل دنیا اور اس کی فانی چیزوں کے بجائے صرف اور صرف اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول اس بات کی گہرائی کو اور واضح کرتا ہے کہ دنیا کی پاکیزگی یعنی صفا جاتی رہی اور صرف اس کی قدورت باقی رہ گئی۔ گویا صوفی کا سارا سفر اسی کھوئی ہوئی پاکیزگی کو، اسی اصل صفا کو دوبارہ پانے کی ایک کوشش ہے۔ تو جو اہم نقطہ یہاں سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے، صوفی کا مقصد کوئی خاص لباس پہننا یا کوئی نام اپنانا نہیں، بلکہ اپنے دل کو ہر اس چیز سے پاک کرنا ہے جو فانی ہے، جو لازوال نہیں۔ یہ ایک نظریے سے عمل کی طرف کا سفر ہے۔ اب اس تصور کو ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں، اور دل کی صفا کی، اس کی پاکیزگی کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، صحابہ غم سے نڈھال ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بھی تلوار لے کر کھڑا ہے کہ جو کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کا سر قلم کر دوں گا۔ سوچیں کتنا شدید روحانی بحران کا لمحہ تھا وہ۔ اور اس نازک ترین لمحے میں حضرت ابوبکر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ تاریخی الفاظ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے دل کی گواہی تھی جس کا تعلق فانی مخلوق سے نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والے خالق سے تھا۔ یہی ہے صفا کا عملی مظاہرہ، ایک ایسا دل جس کی محبت کا مرکز ہمیشہ رہنے والی ذات تھی، نہ کہ فانی وجود۔ ان کا تعلق حق کے ساتھ تھا، خلق کے ساتھ نہیں۔ ایک اور واقعہ دیکھیں، جب انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو آپ کا جواب تھا اللہ اور اس کا رسول۔ یہ ہے دنیاوی اسباب سے مکمل بے نیازی اور صرف اللہ پر توکل کی انتہا۔ اب دیکھیں، حضرت ابوبکر تو اس راستے کی سب سے بلند مثال ہیں، لیکن ہر کوئی اس مقام پر نہیں ہوتا۔ کشف المحجوب ہمیں بتاتی ہے کہ اس راستے پر چلنے والوں کے بھی 3 الگ الگ درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے صوفی کا، یہ وہ ہے جو حقیقت میں فنا ہو کر منزل پا چکا ہے، وہ حال کا مالک ہے۔ پھر دوسرا ہے متصوف، یہ وہ ہے جو سچے دل سے مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے اس مقام کو پانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ حال کا طالب ہے۔ اور پھر تیسری اور سب سے خطرناک قسم ہے مستصوف کی، جو صرف دنیاوی عزت اور فائدے کے لیے صوفیہ کی نقالی کرتا ہے، جبکہ اس کا دل حقیقت سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہم اس راستے کے سب سے اہم پہلو پر بات کرتے ہیں، یہ کہ صوفی کی جو حتمی حالت ہے
وہ ایک ایسا تجربہ ہے جو الفاظ اور زبان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں ملتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے ایمان کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ دنیا سے میرا دل اچھاٹ ہو گیا ہے اور میری حالت یہ ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو، اہل جنت کو اور اہل دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات حضرت حارثہ رضی اللہ کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے۔ آپ نے ان کی اس حالت کو رد نہیں کیا بلکہ اس کی تصدیق کی اور فرمایا، تم نے حقیقت کو پہچان لیا، بس اس پر قائم رہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس راہ کی منزل کوئی نظریہ نہیں بلکہ ایک حقیقی اندرونی تجربہ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آخری منزل، یہ حقیقت کوئی علمی نظریہ نہیں جسے کتابوں سے سیکھ لیا جائے، بلکہ یہ دل کا ایک تجربہ ہے، ایک کیفیت ہے جو بیان سے باہر ہے۔ اور اسی گہری حقیقت کی وجہ سے کشف المحجوب میں یہ بات لکھی ہے کہ صوفی کے اصل معنی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ یا اشارے استعمال کرنا منع ہیں، کیونکہ کوئی بھی لفظ اس تجربے کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ اگر سب سے بڑی سچائی، اعلیٰ ترین حقیقت ایک ایسا تجربہ ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کی تلاش کا راستہ کیا ہے اور اس پر چلا کیسے جا سکتا ہے؟